الرحمن الرحیم۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ ناظرین، آج آپ سب کو پاکستان کا 73واں یوم آزادی مبارک ہو۔ میں اور میری ٹیم اور میرے تمام گیسٹس کی طرف سے تمام قوم کو یوم آزادی مبارک ہو۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد اسی دن پڑ گئی تھی جس دن بر صغیر میں پہلا مسلمان پیدا ہوا تھا، اور اس کی تکمیل 14 اگست 1947 کو مکمل ہوئی۔ گو کہ 1857 کی جو جنگ آزادی شروع ہوئی اس سے پاکستان بننے کی تحریک نے بھی جنم لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں ایک مسلمان ملک کی بنیاد ڈال دی تھی۔ اور 1947 میں جتنے بھی ممالک آزاد ہوئے، زیادہ تر وہ ممالک پہلے اپنا ایک وجود رکھتے تھے، اور انہوں نے مختلف قوموں سے یا مختلف رولر سے آزادی حاصل کی، جبکہ پاکستان اس لحاظ سے بڑا منفرد ہے کہ آزادی سے پہلے پاکستان کا اپنا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ ہندوستان کے اندر سے جب ڈویژن ہوئی اور قائد اعظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور باقی تمام ان لیڈروں کی کوششیں اور کاوشیں تھیں، جن کی وجہ سے 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ 2 علیحدہ مملکتیں ہوں گی، اور قائد اعظم نے جس طریقے سے پاکستان کا کیس لڑا اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان حاصل کیا، وہ دنیا کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے کہ ایک ڈومیننٹ ہندو سوسائٹی، ایک ڈومیننٹ برطانیہ اور انڈیا کے مشترک جو وجود تھا، ان کی ہر ممکن یہ کوشش یہ تھی کہ پاکستان کا وجود نہ آ سکے، لیکن مستقل کوششوں سے مختلف طریقوں سے علامہ اقبال اور قائد اعظم نے جو کوششیں کی، اور علامہ اقبال کا وہ خطاب جو خطبہ الہ آباد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں جب یہ تجاویز پیش کی گئی کہ یہ 2 قومی نظریہ کے تحت 2 قومیں ہندو اور مسلمان کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتی ہیں، اور ہندو اور مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک جو ہے وہ ملنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ اگر آج ہم ان قوموں کو دیکھیں جو ابھی تک آزاد نہیں ہیں تو ان کی زندگی کیسے ہے، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آزادی کا مطلب کیا ہے۔ قائد اعظم نے ہمیشہ کوشش یہ کی کہ پاکستان کو ایک ایسی اسٹیٹ بنایا جائے، ایک ایسی فلاحی ریاست بنائی جائے، ایک ایسی جیسے ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے اس طرح کی ریاست بنائی جائے۔ تو ان کی ان کوششوں سے ڈیفینیٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا، لیکن کیا ہم قائد اعظم کے پاکستان کو لے کے آگے چل سکے کہ نہیں چل سکے، وہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ تو آج کیا ہمیں پاکستان کے لحاظ سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر عابد عباسی صاحب، ویلکم ٹو دا شو سر، اور ان کے ساتھ بیرسٹر تصدق حنیف صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں یہ سوال پہلے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ کو بہت مبارک ہو 73rd یوم آزادی، اور ہم بڑے جوش و خروش سے ہم اس کو مناتے ہیں، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی بنیاد کس وقت رکھی گئی، اور کیا ایسی وجوہات تھیں جس کے تحت ایک علیحدہ قوم کے لیے مطالبہ کیا گیا اور قائد اعظم نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا؟ بہت شکریہ صدیقی صاحب۔ دیکھیے، پاکستان کی جو بنیاد ہے، جو اساس ہے، اس کے اوپر بے شمار لٹریچر چھپ چکا ہے، بہت سارے پروگرامز ہم ہر سال بھی کرتے ہیں۔ مختصراً اگر میں یہ بات کروں کہ بر صغیر میں جس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف سپیچز جو ہیں ان کا ہم حوالہ دیتے ہیں کہ ہندو اور مسلم 800 سال تک اکٹھا رہنے کے باوجود جو ایگزیکٹ جناح صاحب کے الفاظ تھے کہ نیدر انٹر ڈائن نیدر انٹر میری نور live as a one nation in this vast country۔ تو لیکن مختلف ایسے واقعات ہیں جس کی بنیاد دیکھیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی پالیٹکس کا آغاز کیا وہ کانگریس کے پلیٹ فارم سے کیا، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا، وہ بر صغیر میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا برطانوی استعمار کے خلاف۔
انفارچونیٹلی وہ آزادی کی جو حریت پسندانہ تحریک تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی اور پورے برصغیر کے اوپر انگریز کا براہ راست قبضہ ہو گیا. لیکن اس میں ایک بات بڑی واضح ہے کہ برصغیر کے لوگوں نے یعنی 16ویں صدی میں انگریز جو ہیں وہ بنگال کے اوپر اپنی کالونی بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں, ایسٹ انڈیا کمپنی وہاں قابض ہوتے ہیں, تو بالآخر 1857 میں جا کے برصغیر ایک مشترکہ جو جسے کہتے ہیں کہ جدوجہد کے نتیجے میں آزادی کی جنگ لڑتا ہے. انفارچونیٹلی وہ آزادی کی بڑی خوفناک جنگ ہے جس میں انگریزوں نے بڑی بے رحمی سے مقامی لوگوں کو شہید کیا. میں کہوں گا ایک کتاب ہے ریسنٹلی چھپی, اس میں کہ جی ٹی روڈ کے اوپر ایک خاتون ہے, وہ کہتی ہے کہ میری دادی کے نریٹیوز تھے کہ وہ جو جی ٹی روڈ کے اوپر درختوں کے ساتھ لاشیں, زندہ انسان الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں. اس یعنی جو حریت پسند تھے انگریز جن کو سو کال غدار کہتے تھے. تو یہ بڑی طویل جو ہے وہ ایک داستان ہے جی. اور لیکن اس میں جو آپ کے سوال میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں کہ اس کے بعد قائد اعظم نے جب وہ برصغیر میں پالیٹکس کرنے آئے لندن سے ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد, تو انہوں نے کانگریس کو, چونکہ کانگریس ایک مدر پارٹی تھی انڈیا کی, نون تھی اگرچہ وہ ایک انگریز نے بنائی تھی, اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہ اپنی پالیٹکس کا آغاز کرتے ہیں. لیکن طویل عرصے تک وہ کانگریس کے ساتھ رہے, انہوں نے علیحدگی کی بات نہیں کی. لیکن جب کانگریس کا رویہ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں ہندتوا کا جو رویہ اس پہ قابض ہو گیا, ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ کانگریس کے اوپر جو ڈومینٹ ہو گئے, تو جناح صاحب کے لیے کوئی آپشن نہیں بچا کہ وہ کانگریس سے علیحدگی اختیار کرے. تو جو واضح نقشہ ہوتا ہے وہ 37 کے کانگریس رول کے بعد ہوتا ہے. آپ دیکھیے جو ہندوستان میں 37 میں پہلے الیکشنز ہوتے ہیں ویسٹ منسٹر ڈیموکریٹک سسٹم کے تحت, ان الیکشنز میں مسلم لیگ جو ہے وہ بالکل کوئی بھی ریپرزنٹیشن کہیں سے بھی نہیں لے سکی. پنجاب جو مسلم لیگ کا یا مسلمانوں کا سب سے بڑا صوبہ تھا, وہاں سے مسلم لیگ کو صرف 2 سیٹیں ملی, اور یونینسٹ پارٹی جو کانگریس کے ساتھ انہوں نے اتحاد کر کے حکومت بنائی. لیکن جب جو قائد اعظم کا نظریہ تھا کہ برصغیر میں ہندو اور مسلمان اس لیے اکٹھے نہیں رہ سکتے کہ ہندو اکثریت جو ہے, مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے, ان کا اپنا ایک نظام حیات ہے, اور ہندو اکثریت کے ہوتے ہوئے ویسٹ منسٹر ڈیموکریٹک سسٹم میں مسلمان اپنے نظام کو نافذ نہیں کر سکتے. یہ ریزالو تھا جناح صاحب کا. 37 کے الیکشن میں جو حکومت قائم ہوتی ہے کانگریس کی اور ان کی اتحادیوں کی, پنجاب میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یونینسٹ پارٹی کی کانگریس کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے. کے پی کے میں جو گورنمنٹ ہے وہ خدائی خدمتگاری کی ہے, اگین کانگریس کے ساتھ ان کا اتحاد ہے. تو ان حکومتوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ رکھا, اس رویے کا نتیجہ تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کو جناح صاحب کے اس نظریے میں اپیل فیل ہوئی کہ برصغیر میں اگر لمیٹڈ حکومت ملتی. جی پلیز. وعلیکم السلام. جی کیوں نظامی صاحب, نعیم صدیقی عرض کر رہا ہوں. سر آپ یہ بتائیے گا کہ آج آپ کو بہت بہت مبارک ہو, 73rd ہمارا یوم آزادی ہے. تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو علامہ اقبال اور قائد اعظم صاحب کا جو نظریہ تھا, جو ویژن تھا اس مملکت کو ایک فلاحی ریاست اور ایک اسلامی ریاست بنانے کا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں 72 سال میں کامیاب نہیں, ابھی بالکل بھی ہم نہیں ہو سکے. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو تحریک پاکستان کا ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ جغرافیائی آزادی کے بعد ہم نے بعد میں ذہنی اور فکری اور نظریاتی آزادی حاصل کرنی تھی. یہ بات سمجھنے والی ہے آپ کو, کیونکہ میں نے کافی تحقیقی کام کیا ہوا ہے, اس لیے میں آپ جو سننے والے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قائد اعظم نے جب پاکستان حاصل کر لیا تو وہ ایک جغرافیائی پاکستان تھا جو حاصل کیا تھا. ان کو علاقے مل گئے تھے, مگر ان علاقوں کے اندر جو نظام تھا انگریزوں کا دیا ہوا اس کو وہ تبدیل کرنا چاہتے تھے. اور آزادی کے بعد ان کو بڑی پریشانی تھی کہ آزاد تو ہم جغرافیائی طور پر ہو گئے ہیں, مگر یہ جو کلونیل مائنڈ سیٹ ہے, یہ انگریزوں کی جو ذہنیت تھی وہ تھی حاکمانہ حکومت کرنے کی. وہ رعایا سمجھتے تھے ہندوستانیوں کو. لیکن جب پاکستان آزاد ہو گیا تو وہ ایک آزاد ملک تھا, اس کے تقاضے کچھ اور تھے. اس میں حاکم نہیں چاہیے تھے, اس میں خادم چاہیے تھے. اور قائد اعظم نے بیوروکریسی کو اور فوج کے افسروں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے وہاں پر ان سے خطاب کیا اور ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ کو آزادی کا مفہوم, اس کے معنی اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے. اب پاکستان بن گیا ہے, اب آپ حاکم نہیں ہیں, آپ خادم ہیں, اور عوام کی یہاں پر بالادستی ہوگی. عوام فیصلہ کریں گے, عوام ہمارے ماسٹرز ہوں گے, اور ہم جو ہیں الیکٹڈ نمائندے ان کے خادم ہوں گے. تو یہ ایک اصول تھا. اور دوسرا اصول
جو علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہٰباد کے خطبے میں بھی کہا تھا جی، اور قائد اعظم نے 1940 کا جو قرارداد تھی اس کے خطبے میں بھی کہا تھا کہ ہم ایک ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جہاں پر ہر شہری کو بلا تفریق بلا امتیاز ترقی کرنے کے مساوی مواقع حاصل ہو سکے. جی بالکل. یہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے؟ ایسے ہی فلاحی ریاست کہہ دینا بڑی آسان بات ہے، لیکن فلاحی ریاست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سٹیزنز ہیں، شہری ہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی برادری سے، کسی طبقے سے، ان کو مساوی مواقع ترقی کرنے کے دیے جائیں. آج پاکستان میں انگریزوں کا نظام رائج ہے، یہ نظام جو ہے یہ پاکستانی نہیں ہے. جی آپ بتائیے گا کہ یہ جو جاگیرداری اور سرمایہ داری کا جو نظام تھا اس کی جگہ عدل و انصاف کی ریاست بنانے میں ہم ابھی تک کیوں نہیں کامیاب ہوئے، جب سے آج کل تو ہم ریاست مدینہ کی بھی بات کر رہے ہیں. ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ریاست مدینہ کا مطالعہ کریں. بالکل ٹھیک ہے، علامہ اقبال قائد اعظم کے دونوں میں کے ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان کو ہم ریاست مدینہ کی طرح بنائیں گے. مقصد یہ ہے کہ یہاں پر تمام، جیسے ریاست مدینہ میں تمام، چاہے وہ یہودی تھے، نصرانی تھے، عیسائی تھے، مسلمان تھے، سب کو برابر کے شہری حقوق حاصل. جی ٹھیک ہے نا جی. اب لیکن یہ پاکستان، موجودہ پاکستان دیکھیں کہ یہ در حقیقت دو پاکستان ہیں. ایک امیروں کا پاکستان ہے، ایک غریبوں کا پاکستان ہے، سرمایہ داری اور جاگیرداروں کا پاکستان ہے. ہاں، ہم ابھی بھی کلونیل ایج سے گزر رہے ہیں. یہ کلونیل جو پیریڈ تھا ہندوستان، متحدہ ہندوستان کا، اس کی ایکسٹینشن سے ہم گزر رہے ہیں. یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے. یہ جب تک آپ یہ کلونیل سسٹم جو استحصال پہ مبنی ہے اس کو ہم ختم نہیں کرتے، لوگوں کو ایکول چانسز ترقی کرنے کے نہیں دیتے، نہ وہ ریاست مدینہ ہوگی، نہ وہ جمہوری ہوگی، نہ وہ اسلامی ہوگی. وہ ایک جاگیرداروں کی یہ ایک حکومت ہے. جاگیرداروں اور امیروں کے طبقات جو ہیں ان کے لیے یہ پاکستان آج کا پاکستان ہے، اور ہم اس پاکستان کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کی تعبیر ہمیں قائد اعظم دینا چاہتے تھے مکمل. وہ نامکمل تھی. جغرافیائی آزادی نامکمل تھی. ہم نے فکری آزادی بھی حاصل کرنی ہے، ذہنی آزادی بھی حاصل کرنی ہے. ہم نے تعلیم کا نصاب اپنا بنانا ہے، پولیس کا نظام، بیوروکریسی کا نظام، عدالتوں کا نظام، فوج کا نظام، سارے یہ نظام جو ہیں ریاست کے، جب تک پاکستان کے عوام کے مفادات کو اس راستے پہ ڈالنا ہے. بہت بہت شکریہ قیوم نظامی صاحب آپ سے بات کرنے کا. برسر صاحب آپ نے قیوم نظامی صاحب کی بات سنی، بڑی کلیئر انہوں نے باتیں کی ہیں. یعنی کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا جو نظریہ تھا، جو خواب تھا، اس کے تحت پاکستان تو ہم نے حاصل کر لیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہم نے جغرافیائی طور پہ حاصل کیا ہے، عملی طور پہ جو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا وہ اس طرح سے ہو نہیں رہا. کیا کہتے ہیں آپ؟ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. جو ذہنی غلامی ہے اس سے نکلنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو انرجیٹک سیکٹر ہے سوسائٹی کا، جو ینگ لوگ ہیں، ان کو اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائیں اور میرٹ بیسس کے اوپر. اور اقبال کا نوجوان تو بڑا اسپیسیفک، اقبال جو ہے انہوں نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا اس کے اوپر. ہمارا کانسٹیٹیوشن، بینگ اے لائر، کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے، ایکوالٹی کی بات کرتا ہے. آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ ایچ اینڈ ایوری سٹیزن آف پاکستان از ٹو بی ٹریٹڈ ایٹ پار. کسی قسم کا امتیازی سلوک نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ دو طریقے کا دو پاکستان ہے، ایک امیروں کا پاکستان اور ایک غریبوں کا پاکستان. میں کہتا ہوں تین طرح کے پاکستان، ایک امیروں کا، ایک غریبوں کا، اور ایک ان لوگوں کا جو فیصلے کرتے ہیں اس ملک کی تقدیر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو کہ بہت ٹیلنٹڈ طبقہ ہے وہ اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرے، لیکن وہ اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اس کو ایک ایکول اپرچونٹی نہیں دی جاتی. کسی نوکری کی طرف جائیں تو وہاں پہ سفارشیں آ جاتی، کسی معاملے کو حل کرنے کی طرف جائیں تو جو انفلوئنشل لوگ ہیں اس کو حل نہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارے ساتھ ہندوستان بھی آزاد ہوا، پاکستان بھی آزاد ہوا. ہندوستان نے تو بہت ارلی ٹائم پہ اصلاحات کی، لینڈ ریفارمز کی، ہم نہیں کر سکے. قائد اعظم بھی ایک بیرسٹر تھے، آپ بھی ایک بیرسٹر ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ ایز اے وکیل انہوں نے پاکستان کا مقدمہ بہت بہتر طریقے سے لڑا، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بعد میں جب انہوں نے پاکستان ہمیں دیا تو ہم شاید اس کی اس طرح لاج نہیں رکھ سکے جس طرح رکھنی چاہیے تھی. بالکل آپ کی بات 100% صحیح ہے. ہم بیسیکلی وہی ہندوانہ سوچ ایک آئیڈل ورشپ میں ابھی تک پھنسے. بالکل.
قائد اعظم مائنڈ سیٹ ہمارا چینج نہیں ہوا. ہم نے آئیڈیلز بنا لیے, ہم نے لیڈرز بنا لیے, لیکن ہم نے لوگوں کو اتنا باشعور کیا نہیں کہ وہ اپنے فیصلے خود مختاری کے تحت کر سکیں. اس میں نمبر آف ریزنز ہیں, میں اس میں ابھی فی الحال یہ ڈیبیٹ نہیں ہے کہ ہم کیوں نہیں, لیکن کوئی بھی سیاستدان, کوئی بھی ایسا شخص جو کہ اتھارٹی میں ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کر سکتا. دیر آر نمبر آف ریزنز. وہ جو تیسرا میں کہہ رہا ہوں جو ایک پاور ہے, جو کہ تیسرا پاکستان ہے, وہ بھی اس میں اس کو پرسپیکٹو میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. کیا ہم ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹس کو چلنے دیتے ہیں؟ کیا ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹس میجر فیصلے کر سکتی ہیں؟ کیا ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ وداؤٹ کسی کی آشیرواد کے فارم بھی ہو سکتی ہے ان دا فرسٹ پلیس اور ناٹ؟ یہ سارے ایسے کوشچنز ہیں جنہیں ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. یہ اٹ ٹینٹاماؤنٹس ٹو بینگ بلیسفیمس آلموسٹ, کہ اگر ہم کہیں کہ جناب ہم لوگ آزاد نہیں ہیں, ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم ایز اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, کیا اس پوزیشن میں بھی ہیں کہ ہم فیصلے کر سکیں؟ بالکل صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب. آپ یہ بتائیے گا کہ دو قومی نظریہ یہ بیسیکلی ایک بنیاد تھی پاکستان کو بنانے میں, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں اپنی بات کو وہیں سے کروں گا. آپ کا پہلا سوال بھی اس سے ملتا جلتا تھا کہ آخر وہ کیا پاکستان موومنٹ میں جو سٹیجز آئیں جس کی وجہ سے یہ طے ہو گیا کہ اب بر صغیر کے مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بات میں نے یہ کی تھی کہ دو قومی نظریہ, آپ نے ابھی جو سوال کیا کہ اس کی کیوں ضرورت پیش ہے, کہ 37 کے جو گورنمنٹ ہے, جو کانگریس کی حکومت ہے, اس نے اس بات پہ مور تصدیق ثبت کر دی تھی کہ بر صغیر میں مسلمان بطور اقلیت کے وہ حقوق حاصل نہیں کر سکتے, چونکہ یہ تو طے تھا کہ انگریزوں نے جو سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا وہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریٹک سسٹم تھا, اور اسی سسٹم نے آگے چلنا تھا. اور اگر ہندوستان میں, جس طرح پاکستان اور انڈیا میں, انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو وہ سسٹم بیرسٹر صاحب نے بڑا بجا فرمایا کہ وہ اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکا, اس کو چلنے ہی نہیں دیا گیا. لیکن ہندوستان میں آپ دیکھیے کہ 1947 سے لے کر آج 2002 میں کوئی حکومت ان کی ختم ہوئی ہے کبھی کسی غیر آئینی طریقے سے؟ 9 منتھ کے اندر انہوں نے اپنا انڈیجنس کانسٹیٹیوشن بنا لیا. تو پاکستان نے جس نظریے کے اوپر بننا تھا, بالکل نظامی صاحب نے درست کہا کہ وہ بن ہی نہیں سکا. دیکھیے یہ خطہ زمین نہیں تھا, یہ قائد اعظم کی بے شمار کوٹیشنز ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد خطہ زمین لینا نہیں ہے, ہم اسلام کے ان اصولوں کو ماڈرن جو ہے جو فلاحی ریاست ہے, ایک جو جدید فلاحی ریاست ہے, اس کے اوپر بیس کرتا ہوا ایک نظام ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ تمام لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ مساوی ملیں اور تمام لوگوں کو ترقی کرنے کے مساوی مواقع ملے. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. بات کہاں سے شروع ہوئی کہ قائد اعظم کو صرف آلموسٹ 1 سال ملا, اور وہ ایسا سال ہے جو فل آف ایونٹس ہے. آپ کا کشمیر کا ایشو ہے, آپ کا مہاجرین کا ایشو ہے, آپ کے زمین کے ڈسپیوٹس ہیں, آپ کے ایسٹس کے ڈسپیوٹس ہیں, اور بے شمار, اور گورننس ہیں, آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. وہاں سے آنے کے ایشوز تھے. جی مہاجرین کے ایشو, میں نے کہا وسائل کے ایشو ہیں, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. آپ کو کبھی ریاست بہاولپور پیسے دے رہی ہے ملازمین کی تنخواہوں کے لیے, آپ کے پاس آفیسز نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں بہت بڑے مائٹی ڈیسیژن کرنا پاسبل نہیں تھا. لیکن قائد اعظم کی وفات کے بعد بالکل درست انہوں نے بھی کہا, اور بیرسٹر صاحب نے اور نظامی صاحب نے بھی, کہ پاکستان میں اشرافیہ کی حکومت قائم ہو گئی. اس اشرافیہ میں جاگیردار بھی تھے, اس میں سرمایہ دار بھی تھے, اس میں ریلیجس جو کلرجی ہے اس کی بھی ان کو سپورٹ حاصل تھی, ملٹری جنرلز کی بھی سپورٹ حاصل تھی, سول بیوروکریسی بہت پاورفل تھی. ان لوگوں کے نیکسس نے اپنی حکومت بنا دی, اور 1956 تک ہم کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکے. ہم لینڈ وداؤٹ کانسٹیٹیوشن رہے 47 سے 56 تک. وہی انگریز کا قانون ہم نافذ کر کے اسی سے ہم کام چلاتے رہے. یعنی وہ ہمارے جو فور فادرز کا سب سے بڑا ریزولو تھا کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہوگا جو اسلام کی ماڈرن کنسپٹ کا ایک تجربہ گاہ ہوگا. تو ہم نے تو وہ کیسے ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کا نظام اس کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشن تو ہم بنا نہیں سکے. جو ہی کانسٹیٹیوشن ہم بنانے میں کامیاب ہوئے 1956 میں, اس میں بہت ساری کاوشیں ہیں. آپ دیکھیے آبجیکٹو ریزولوشن آیا, اس میں بہت سارے کمپرومائزز آپ کو کرنے پڑے. ایونچولی جب آپ یعنی 1954 تک آپ جو حلف اٹھاتے ہیں وہ تاج برطانیہ کا اٹھاتے ہیں. تو آزادی کا تو بنیادی کنسپٹ ہی وہاں نہیں رہا. تو 56 میں ایک سیکنڈ میں بات ختم کرتا ہوں. 56 میں جب کانسٹیٹیوشن بنتا ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن ہم 2 سال میں توڑ دیتے ہیں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کانسٹیٹیوشن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے قیام سے لے کے اب تک وہ کون سی, جیسے ہم نے دیکھا کہ 1956 یا 1970 کے پہلے کا پاکستان, اور اس کے بعد 90 سے پہلے کے پاکستان اور بعد کے پاکستان میں
بے تحاشا فرق نظر آیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں گڈ گورننس کی کمی ہے؟ کیا اس میں جو عدالتوں کے جو اختیارات ہیں ان کی کوئی کمی ہے، یا عدلیہ کا نظام اتنا بہتر نہیں رہا؟ تو کون سے محرکات آپ سمجھتے ہیں ہونے چاہیے تھے کہ جس سے آج ہم جو فلاحی ریاست کی بات کریں یا ایک انڈیپینڈنٹ اکنامک اسٹیٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں اس کے قیام میں ہم اس حد تک کیوں نہیں کامیاب ہو سکے؟ اس میں بیسک وجہ تو ایک اجتماعی ایفرٹ یا اجتماعی سوچ نہ ہونے کی ہے. جی. جب میں انڈیویجولی اپنی صرف بہتری چاہوں گا تو میں سیلفش بھی ہو جاؤں گا، میں باقی لوگوں کے بارے میں سوچنا بھی بند کر دوں گا اور کلیکٹیولی ایک کلیکٹیو گڈ کی طرف نہیں جاؤں گا. آج جو ہم فار ایگزامپل درخت دیکھتے ہیں لگے ہوئے، یہ ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے لگائے. جی. اگر ان کی یہ سوچ ہوتی کہ میں یہ آج درخت لگا رہا ہوں تو اس کا سایہ مجھے نصیب نہیں ہوگا، تو وہ کبھی بھی درخت نہ لگاتے. ٹھیک. ہمارے اندر سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت میں نسل قوم نہیں سوچتے، ہم فرد واحد کے طور پہ سوچتے. جی. ہمارے پاس پیسے آ جائیں تو ہم یہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم باہر کسی ملک میں جا کے انویسٹ کریں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس پیسے آتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو اچھے انسٹیٹیوشنز میں ڈالیں. نیشنلزم کی ہمارے اندر نیشنل اسپرٹ موجود نہیں. جی. وہ اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں بھی وسائل موجود ہیں، پاکستان میں بھی اچھی تعلیم موجود ہے، پاکستان میں بھی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ دیکھیں کوئی پولیٹیشین بیمار ہوتا ہے تو وہ جا کے یو کے علاج کرا. بالکل. کسی لڑکی نے اچھی ایجوکیشن لینی ہے یا وہ برٹش یا وہ امریکن ایجوکیشن کی طرف جاتا ہے. جی. تو ہم اپنے ملک کے اندر اس وقت تک یہ ساری چیزیں حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہمارے اندر اجتماعی سوچ پیدا نہیں ہوگی. اور نیشنلزم آپ دیکھیں، آپ کسی پاکستانی سے انفارچونیٹ بات کرنے لگا ہوں، کسی سے پوچھیں کہ ہاں جی آپ ذرا پاکستان کا ترانہ ہی ہمیں نہیں سنا سکتا، 90% نہیں سنا. آپ انڈیا یا کسی اور ملک کے اس سے پوچھیں وہ فرد اور اس کو کچھ آتا ہماری اپنی زبان میں نہیں ہے نا، فارسی میں ہے. وہ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ایک اجتماعی سوچ جو ہمارے اندر لیک کر رہی ہے، یہ ریزن پرائمری ریزن ہے کہ میں فرد واحد کے طور پہ اپنے گھر کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں، صاف رکھنا چاہتا ہوں ہر طریقے سے، اور مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ میرا پڑوسی کس حال میں رہ رہا ہے یا میرے جو باقی جو پراکسیمٹی میں لوگ ہیں، ویسینٹی میں لوگ ہیں، وہ کس حال میں رہ رہے ہیں. اجتماعی سوچ سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ پیدا کریں. نیشنلزم کی ضرورت ہے. یہ تھرو کانفرنسز، یہ تھرو باتیں اس سے پاسبل نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے قانون کی بالادستی اس ملک میں رہی ہے؟ قانون کی بالادستی کبھی بھی نہیں رہی. یا کیا ہم اخلاقی طور پہ اپنے خود کو اکاؤنٹیبل ہیں؟ دیکھیے قانون ایک تو یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں عدالت کو فیصلہ کرتے ہیں، ایک فیصلہ آپ خود اپنے ساتھ کرتے ہیں. تو دنیا کی جتنی بڑی بڑی قومیں ہیں نا، وہ اپنے آپ کو جواب دیں وہاں کے لوگ، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جواب دیں اس لیے وہ قومیں ترقی کر رہی ہیں. وہ قومیں اس لیے ترقی کر رہی ہیں کہ وہاں پہ رول آف لا ہے. رول آف لا ایک پورا کانسیپٹ ہے. رول آف لا یہ ہے کہ کوئی شخصیت، کوئی فرد واحد اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ قانون کی پکڑ سے باہر نکل جائے. یہاں رولر آف لا نہیں ہے، رول کی جگہ رولر. یہاں رول آف لا نہیں ہے انفارچونیٹلی. اسی وجہ سے یہاں پہ انارکی، لیک آف ریسپیکٹ فار دا لا، اور شخصیات اتنی مضبوط ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کون سا ایسا مضبوط سیاسی یا کوئی فوجی جو ڈکٹیٹر رہا ہے اس کو ہم کبھی کیفر کردار تک پہنچانے میں کامیاب رہے ہوں. بالکل. اگر یہاں پہ رول آف لا ہوتا، ریمنڈ ڈیوس یہاں سے گیا تو وہاں جا کے اس نے کوئی ہلکی سی کسی کو تھپڑ مارا، اس کے انہوں نے جیل بھیج دیا. انہوں نے کہا اس کی جیل سزا نہیں بنتی. انہوں نے کہا لیکن وی ہیو ٹو ٹیچ ہم اے لیسن کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ تم قتل کر کے آ جاؤ تو چھوٹ جاتے ہو. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یو وڈ بی اکاؤنٹیبل. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بریک سے جانے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا جا رہا ہوں کہ یہ ہندو اردو تنازع اور جداگانہ انتخابات کا جو مسلم کا مطالبہ تھا اور لیاقت علی خان کا جو ویژن تھا ایک بجٹ کے معاملے میں، تو بینگ اے فائنانس منسٹر، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں. اردو ہندی جو تنازع ہے اس نے ہندو مائنڈ سیٹ کو ایکسپوز کیا تھا کہ آپ دیکھیے کہ اس میں اگرچہ اس میں جو رسپانس میں جو ریسیپروکل مسلمانوں کی طرف سے بھی انتہائی سخت زبان یوز ہوئی، لیکن اردو کے بارے میں انتہائی ناشائستہ اور جسے ہم عامیانہ بلو دا بیلٹ جو ہے الزامات وہ اس میں لگے.
تو یہ 1867 کا واقعہ ہے جس میں سے سر سید کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ اب مسلمانوں اور ہندوؤں کا مشترکہ طور پر اس خطے میں رہنا پاسبل نہیں ہے. تو اردو ہندو کنٹروورسی نے ایک تو یہ چیز واضح کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جداگانہ طرز انتخاب وہ اس میں قائد اعظم کا ریزالو یہ تھا کہ جب تک یہ اہم ترین نقطہ جو ہے یہ 1929 کے ان کے جو فیمس 14 پوائنٹس ہیں اس میں ہے. دوسرا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جداگانہ طرز انتخاب کا جو سائیکی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان اقلیت میں ہونے کی وجہ سے بر صغیر کے مرکزی سطح پر کبھی برسر اقتدار بطور مسلمان نہیں آ سکتے. تو اس لیے ان کی جو اب دیکھیں ایک کانسٹیٹوئنسی سے اگر 4 مسلمان لڑ رہے ہیں اور اس کانسٹیٹیوئنسی میں پری ڈومیننٹلی ہندو ہیں, ہندو 10 بھی لڑ رہے ہوں تو جیتے گا ہندو. تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے جو ریزرو سیٹس ہیں کم از کم وہ سیٹس مسلمانوں کو ہی ملے. اور مسلم لیگ چونکہ مسلمانوں کی بڑی ریپرزنٹیٹو پولیٹیکل پارٹی تھی تو یہ ایک ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ وہی وہ جیتے گی, مسلم لیگ جیتے گی. ایک بات یہ تھی. دوسری بات جو امپورٹنٹ بات آپ کے سوال سے مجھے کہ 1929 میں جو جناح صاحب کے 14 پوائنٹ ہیں ایکچولی وہ سب سے بڑا مطالبہ ہے, ایک پورا پیکج ہے کہ وہ کس طرح کا پولیٹیکل سسٹم انڈیا میں مسلمانوں کے لیے جناح صاحب چاہتے ہیں. صاحب اس پیکج کے بارے میں بات کریں گے, یہ چھوٹے سے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین اس پیکج کے بارے میں بعد میں بات کریں گے, اسی موضوع کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. یہاں ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. پلیز اسٹے ود اس.